Assalamu alaikum students. This is third lecture of ICT theory class. In this lecture हमने यहाँ पे जो end किया था that was basically up to this slide. Parts of computer system हमने देखे थे. हमने different types of computers के बारे में बात की थी. हमने यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स को देखा था. हमने जो कंप्यूटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में देखा था. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट दी कंप्यूटर के. बेसिकली आपके पास 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि आपको ये ऑलरेडी हम कर चुके थे. यहाँ पे हम एसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर. अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइस फॉल्स इनटू वन ऑफ द 4 कैटेगरीज. ठीक है, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आपके पास प्रोसेसर आ जाता है, मेमोरी आ जाती है, इनपुट आउटपुट यूनिट आ जाती है और स्टोरेज आ जाती है. जब हम नेक्स्ट कंप्यूटर हार्डवेयर का टॉपिक चैप्टर पूरा देखेंगे तो उसमें हम इन सबको डिटेल में देखेंगे. यहाँ पे आपको मैं रफली बता देती हूँ एंड यू विल बी ऑलरेडी फेमिलियर विद कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू आप बेसिकली सॉफ्टवेयर के कोड्स को जिनके ऊपर रन कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपके पास हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं. हार्डवेयर में आपके पास मेमोरी आ जाती है जहाँ पे आप अपनी डेटा को टेम्पोररी तौर पे और परमानेंट तौर पे सेव कर देते हैं. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाती है जहाँ से आप इनपुट देते हैं एक कंप्यूटर को और उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है प्रोसेसर के थ्रू और आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल रही होती है. तो ये बेसिकली जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये मिल के एक कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को बना देते हैं. अच्छा, अब कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर का पार्ट भी होता है. कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का पार्ट इसका भी एक नेक्स्ट चैप्टर है जो कि आपको डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन आपको हर चीज़ का यहाँ पे ओवरव्यू देना है. मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है कि सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके थ्रू आप कोई ना कोई टास्क को अचीव कर होते हैं. ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपके पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको ये पहले भी बताई हुई है कि अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एक कंप्यूटर का, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोकल डिस्क सी में लाई कर रहा होता है. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो प्रोग्राम फाइल्स हैं उसमें बेसिकली कोडिंग हुई होती है जो कि आपके डिफरेंट कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फाइल को डबल क्लिक करके खोलना है तो उसकी भी कर्नल साइड पे बैक एंड पे कोडिंग हुई होती है. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इज बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ठीक है, कि आप कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क को अचीव कर रहे होते हैं. These instructions tell the machine physical components what to do. मतलब ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि बताते हैं कि हार्डवेयर ने क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप Alt F4 करके शट डाउन करते हैं कंप्यूटर को तो आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक हार्डवेयर को कमांड दे रहे हैं कि वो शट डाउन हो जाए. मतलब जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो सारा स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है वो स्क्रीन ऑफ हो जाए. बेसिकली वो क्या है आपके पास कि आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे होते हैं. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑफन कॉल्ड अ प्रोग्राम. मतलब वो जो आपके पास लाइन बाय लाइन आप इंस्ट्रक्शंस लिख होते हैं उनको आप कंप्लीट फॉर्म में देखें तो आपके पास एक प्रोग्राम बन रहा होता है. When a computer is using a particular program, it is said to be running or executing the program. ठीक है, जब कंप्यूटर अगर किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है तो दैट मीन्स कि या तो वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है या उस प्रोग्राम को रन कर रहा है. फॉर एग्जांपल इफ वी कैन से इट लाइक अगर आप एक फाइल पे डबल क्लिक करके उसको खोल रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर का एक पार्ट को यूज़ कर रहे हैं. आप एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. वो एक लाइन में वो एक फाइल में कोड लिखा हुआ होगा जिसमें ये मेंशन होगा कि डबल क्लिक होने पे फाइल ने ओपन होना है. ठीक है, कंट्रोल सी करने पे फाइल में कॉपी होना है. तो ये कर्नल साइड पे बेसिकली इसकी डिफरेंट कोडिंग हुई होती है. तो दैट मीन्स कि जब कंप्यूटर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है तो वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है या उसको रन कर रहा है. तो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर बेसिकली दी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या आ जाते हैं कि जो अच्छा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में भी देखेंगे. जो कॉमन आपके पास सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है दैट आर प्योरली रेलिवेंट टू दी सिस्टम. फॉर एग्जांपल जो कि आपको आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, वो बेसिकली आपके पास क्या सिस्टम यूटिलिटीज को तो हम नहीं कह सकते. जो आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये बेसिकली आपके पास क्या है सिस्टम का सॉफ्टवेयर है. मतलब सिस्टम की तरफ से आपको एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट दी ट्रांसलेटर्स, जिसमें आपके पास कंपाइलर्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास इंटरप्रेटर्स आ जाते हैं, तो ये बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपकी हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को लो लेवल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपको पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम की तरफ से आपको मिल रहे होते हैं। वी विल सी इन डिटेल एज वेल। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना चाह रही क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है इसको बेस कर रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है कि जो कि एप्लीकेशन जो कि यूजर साइड सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम साइड सॉफ्टवेयर है, एक यूजर साइड सॉफ्टवेयर है। जो यूजर साइड सॉफ्टवेयर है जो वो एप्लीकेशन जिनको डायरेक्टली यूजर्स यूज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट दी MS ऑफिस, तो एक एप्लीकेशन है जो कि यूजर बेसिकली यूज कर रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट दी मैटलैब सॉफ्टवेयर, तो वो बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब वो यूजर साइड सॉफ्टवेयर जिनको यूजर बेसिकली यूज कर रहे थे। इफ यू टॉक अबाउट दी गेमिंग सॉफ्टवेयर, तो वो बेसिकली क्या है, डायरेक्टली यूजर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एक कंप्यूटर को यूज करने के लिए। तो वो बेसिकली आपके पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर आपने रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, तो दैट मीन्स कि आपने बेसिकली एक एप्लीकेशन डाउनलोड की है एक कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी बैक एंड पे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही रन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आप बस देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आप हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर में एक और टर्म है जो कि आप जिससे आइडेंटिफाई आपको फेमिलियर होना चाहिए कि कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करता है वो बेसिकली बिट्स की फॉर्म में स्टोर करता होता है, ठीक है। बिट्स में क्या होता है आपके पास कि वो बाइनरी डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ए भी लिखा है तो उसको बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो कंप्यूटर पे अंडरस्टैंडेबल तब होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक जो आपके पास 8 बिट्स हैं, अगर आपके पास एक वर्ड है जो जिसमें 8 बिट्स आ रहे हैं, तो 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिट्स में होती है, किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, गीगा बाइट्स, टेरा बाइट्स एंड टू सो ऑन, ठीक है। डिफरेंट आपके पास हो सकते हैं। अगर आपके पास 1 बिट इज इक्वल, कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर करता है, तो उसमें आपके पास बिट्स आ रही होती हैं जो बाइनरी डिजिट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ABC भी लिखा तो वो बैक एंड पे वो डिफरेंट कोड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जो कोड्स होते हैं वो बेसिकली बिट्स होती है 1 और 0 की डिफरेंट पैटर्न आ रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास 8 बिट्स मिलती है तो आपके पास 1 बाइट बन रहा होता है। अगर आपके पास 1024 बाइट्स मिलते हैं तो आपके पास किलो बाइट्स, दैट इज बेसिकली 1024 इज इक्वल टू किलो के लिए स्टैंड कर रहा होता है। अगर आपके पास मेगा बाइट्स है तो 1024 किलो बाइट्स मिलेंगे तो आपके पास मेगा बाइट्स बनेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 1024 मेगा बाइट्स मिलेंगे तो आपके पास गीगा बाइट्स बनेंगे। तो मतलब ये देखें, आपको ये शो किया जा रहा है कि अगर अब देखिए आपको अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती जा रही है तो वो आपने किस तरह से फिर उसको प्रेजेंट करना है। मतलब अगर आपके पास टेराबाइट है तो दैट मीन्स कि ह्यूज इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मतलब इस पे 1024 जीबीज मिले हुए हैं, 1024 किलो, ये बेसिकली किलो के लिए स्टैंड होता है, ठीक है। 1024 जीबीज मिले हैं तो 1 टेराबाइट बना है। मतलब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जो कि आपने स्टोर की है या जिसको आप प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देन देयर आर 2 डिफरेंट टाइम्स जिनको आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कम्युनिकेट होंगे बेसिकली इससे कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है। अच्छा, जो डाटा अब फॉर एग्जांपल मैं एक रॉ फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन बोल रही हूँ, ठीक है, तो वो अगर ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को फीड हो रही है तो ये बेसिकली एक डाटा है, ठीक है। मतलब जो रॉ डाटा, जो रॉ फैक्ट्स हम कंप्यूटर में एंटर कर रहे होते हैं वो बेसिकली एक डाटा होता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद जो उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं वो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। और जब इंफॉर्मेशन मोर ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है तो वो आपके पास नॉलेज आ जाती है, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको मस्ट अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। डेटा बेसिकली क्या है कि आप कंप्यूटर को एक इनपुट पास कर रहे हैं, ठीक है। वो रॉ फैक्ट्स की फॉर्म में आप डेटा कंप्यूटर को दे देते हैं, तो कंप्यूटर उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मोर ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो नॉलेज बन जाती है, ठीक है। तो डाटा इज द नेम गिवन टू बेसिक फैक्ट्स सच एज नेम एंड नंबर्स। जो आप नेम्स या अल्फाबेट्स या नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स आप जो एंटर कर रहे हैं वो डाटा है, ठीक है।
انفارمیشن کیا ہے؟ از دا ڈیٹا دیٹ ہیز بین کنورٹیڈ انٹو مور یوزیبل اور انٹیلیجیبل فارم. ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ زیادہ آرگنائزڈ ہے، زیادہ کلیئرلی انڈرسٹینڈیبل ہے، وہ انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. نالج کیا ہے؟ ارینجمنٹ آف انفارمیشن اینڈ کلاسیفائنگ انفارمیشن آف دی سیم ٹائپ اور آف دی سیم ٹاپک. مطلب کیا کہ اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے، وہ اگر آپ اس کو لاجیکلی ارینج کر دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی میں ارینج کر دیتے ہیں تو وہ نالج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک چیپٹر ہے، اس میں آپ نے سارا کمپیوٹر سافٹ ویئر کا کانٹینٹ ڈال دیا. ایک چیپٹر ہے جس میں آپ نے سارا کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا کانٹینٹ ڈال دیا. ایک چیپٹر ہے جس میں آپ نے سارا پروگرامنگ لینگویج کا کانٹینٹ ڈال دیا. تو دیٹ مینس کہ آپ نے ڈیٹا کو انفارمیشن اور انفارمیشن کو آپ نے نالج کی فارم میں کنورٹ کر دیا. ٹھیک ہے. نالج بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ سیم جو ٹاپک پہ ڈیٹا ہے یا جو سیم انفارمیشن ہے اس کو آپ گروپ کر کے ایک سنگل چیپٹر آپ کہہ سکتے ہیں آپ کنورٹ کر لیتے ہیں تو بیسیکلی آپ کے پاس نالج بن جاتا ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں جو را ڈیٹا ہے وہ آپ نے کیا انٹر کیا؟ -2 4 0 -3 اور 10. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کو سارٹنگ کی ہے. سارٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ کمپیوٹر نے اس پہ کوئی نہ کوئی پروسیسنگ پرفارم کی ہے. ٹھیک ہے. را ڈیٹا تھا اس کے اوپر آپ نے سارٹنگ ایک پروسیسنگ فنکشن ہے وہ آپ نے اپلائی کیا اور آپ نے اپنے ڈیٹا کو ایک انفارمیشن کی فارم میں ایک ریگولر فارم میں سارٹ کر کے کنورٹ کر دیا. تو یہ بیسیکلی آپ بس کیا ہے ڈیٹا اور انفارمیشن میں ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. را ڈیٹا تھا اس کے اوپر آپ نے کمپیوٹر کی کوئی نہ کوئی آپریشن پرفارم کی ہے اور اس کو آپ نے ایک آرگنائزڈ وے میں کنورٹ کر لیا ہے تو وہ آپ کے پاس انفارمیشن بن جاتی ہے. تو پروسیسنگ ڈیٹا پروڈیوسز انفارمیشن، کہ جب آپ ڈیٹا کو پروسیس کریں گے تو آپ کے پاس انفارمیشن آئے گی اور جب انفارمیشن کو پروسیس کریں گے تو آپ کے پاس نالج آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ٹرمز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جب آپ ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں تو انفارمیشن آتی ہے، انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں تو آپ کے پاس نالج آ رہی ہے. را ڈیٹا ہے اس کو را فیکٹس ہیں، را نمبرز ہیں، الفابیٹس ہیں، ان کو آپ نے انٹر کر دیا، پروسیس ہوگی. کمپیوٹر کا کوئی نہ کوئی پروسیسنگ سائڈ پہ کوئی نہ کوئی فنکشن اپلائی ہوگا، انفارمیشن میں کنورٹ ہوگی اور پھر کوئی نہ کوئی فنکشن پروسیسنگ سائڈ پہ اپلائی ہوگا اور وہ نالج میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ڈیٹا اور انفارمیشن دیٹ از دی سیم تھنگ کہ ڈیٹا آر دی ورڈس، نمبرز، سمبلز اینڈ گرافکس ہے دیٹ پیپل they describe people, even things and ideas. ٹھیک ہے. ڈیٹا بیسیکلی کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ورڈز ہو سکتے ہیں، نمبرز ہو سکتے ہیں، سمبلز ہو سکتے ہیں، گرافس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ پیپل کے انڈرسٹینڈیبل ہوتے ہیں اور پیپل کو کسی چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی ایونٹ کو ڈسکرائب کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹ ہے، یہ ٹائمنگز ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ جو ڈیٹ اور ٹائمنگ ڈیٹ ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی کیا ہے؟ ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کمپیوٹر میں آپ نے فیڈ کر دیا، اب وہ کمپیوٹر اس کو انڈرسٹینڈ کر کے یا تو اس کو اس کے مطابق ایونٹ یا تو اس کے مطابق کوئی میسیجز آپ کو چلے جائیں گے اس ایونٹ کے لیے یا پھر اس ایونٹ میں کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم ہوگا. تو وہ جو ایکشن پروسیس کمپیوٹر کرے گا اس کے بعد جو آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا وہ ڈیٹا نہیں ہوگا بلکہ وہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی. ڈیٹا بیکمس انفارمیشن وین اٹ از یوزڈ ایز دی بیسس فار انیشیٹنگ سم ایکشن اور فار میکنگ اے ڈیسیژن. ٹھیک ہے. ڈیٹا جب بیسیکلی انفارمیشن کب بنتا ہے؟ جب آپ اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہیں یا اس کی بیس پہ آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انفارمیشن آر دی ورڈ، نمبرز اینڈ دی گرافس یوزڈ ایز دی بیسس فار ہیومن ایکشن اینڈ ڈیسیژنس. ٹھیک ہے. مطلب آپ اس بیس پہ انفارمیشن کی بیس پہ ہیومن کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. A set of data that has been given a name is called a file. مطلب آپ کا جو ملٹیپل ڈیٹا آ جاتا ہے اس کو آپ ایک فائل میں پلیس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک فائل کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ فار ایگزامپل میں آپ سے کہتی ہوں فائل اوپن کریں تو وہ فائل کیا ہوتی ہے؟ اس میں آپ کے پاس سیٹ آف ڈیٹا پڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کے پاس ایک فائل ہے. A file that a user can open and use is called the document. ٹھیک ہے. اب فائل جب آپ یوزر ایک اس فائل کو اوپن کرتے ہیں پھر اس میں سم ٹائم اس کو میں ریڈ کرتا ہے، رائٹ کرتا ہے، چینج کرتا ہے تو وہ بیسیکلی جو ڈفرینٹ آپریشنس پرفارم ہوتی ہیں وہ ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. فولڈر بیسیکلی کیا ہے؟ جس میں آپ کمپیوٹر کی ڈفرینٹ فائلس اور فولڈرس کو پلیس کر دیتے ہیں وہ فولڈر ہے. ٹھیک ہے. A folder is a place where groups of computer files and other folders can be kept and organized. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ ڈفرینٹ فائلس کو اور فولڈرس کو پلیس کر دیتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک فولڈر ہے، ایک ڈائریکٹری ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹا بیسیکلی کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ نمبرز ہیں، ورڈز ہیں، الفابیٹس ہیں جو کہ ڈفرینٹ کسی بھی ایونٹس کو یا تھنگس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں.
پھر آپ اس پہ کوئی نہ کوئی کمپیوٹر کی پروسیسنگ اپلائی کرتے ہیں تو انفارمیشن فارم میں کنورٹ ہوتی ہے. وہ انفارمیشن بیسیکلی ڈفرینٹ یوزرز یوز کرتے ہیں یا وہ ہیومن ایکشنس کو وہ اس کی بیس پہ ہیومن کوئی نہ کوئی ایکشنس لیتے ہیں یا ڈیسیجنس لیتے ہیں. اور آپ کے پاس جو فائل ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو ڈیٹا یا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اس انفارمیشن کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یا آپ اس کو ایڈٹ ڈیلیٹ یا موڈیفائی کرتے ہیں تو ایک ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ ہینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک فولڈر بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں ملٹیپل فائلس یا ملٹیپل جو فولڈرس کو ہم پلیس کر دیتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک فولڈر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیٹا, انفارمیشن, نالج, فائل, فولڈر, ڈاکیومنٹ, یہ سارے ٹرمس آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. اچھا, اب فائل بیسیکلی کیا ہے؟ اب فائل از اے نیم کلیکشن آف ڈیٹا stored on a storage media such as hard disk. ٹھیک ہے, فائل بیسیکلی کیا ہے؟ اس میں آپ کو بس ڈیٹا پڑا ہوا ہے, اس کو آپ نے ایک اسٹوریج میڈیم میں اسٹور کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوکل ڈسک سی یا ڈی یا ای میں دیکھیں تو آپ نے کوئی نہ کوئی انفارمیشن اسٹور کی ہوئی ہے ایک فائل کے اندر. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی کسی نہ کسی اسٹوریج میڈیم میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے. دیر آر ٹو ٹائپس آف فائلس آپ کے پاس ہو سکتی ہیں. یو کین ہیو دی ڈیٹا فائلس اینڈ یو کین ہیو دی ایگزیکیوٹیبل فائلس. اچھا, ڈیٹا فائلز اور ایگزیکیوٹیبل فائل میں کیا ڈفرینس ہے؟ جو ڈیٹا فائلز ہیں وہ آپ کی نارمل یوز کی فائلز ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل امیجز ہیں, آپ جے پی جی, پی این جی امیجز ہیں تو وہ آپ کی ڈیٹا فائلز ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس کوئی آفس کی میٹنگز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں تو وہ ڈیٹا فائلز ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس ڈیٹا فائلز ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکسچوئل انفارمیشن پڑی ہوئی ہے ایک فائل کے اندر تو وہ بھی آپ کے پاس ڈیٹا فائل ہے. ایگزیکیوٹیبل فائل کے کنٹین پروگرامس اور انسٹرکشنز دیٹ ٹیل دی کمپیوٹر ہاؤ ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک. مطلب کیا کہ جو ایگزیکیوٹیبل فائلز ہیں یہ کرنل سسٹم کی بیس پہ فائل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو سیم ایگزامپل دوبارہ دے رہی ہوں کہ اگر آپ نے ایک کنٹرول سی کی ہے اور ایک فائل کو کاپی کیا ہے تو آپ اس کو سیٹ کسی اور ڈیسٹینیشن پہ جا کے پلیس کر رہے ہیں تو وہ سیٹ آف انسٹرکشنز جن کے تھرو آپ کی انفارمیشن کاپی ہو کے ایک اور جگہ پہ پلیس ہو جاتی ہے, وہ سیٹ آف انسٹرکشنز جس فائل میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اس فائل کو ایگزیکیوٹیبل فائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہنے کا کیا کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک کنٹرول سی کیا ہے, آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے ایک فائل کو, تو ایک ڈیلیٹ کرنے کے لیے بیک اینڈ پہ جو سیٹ آف انسٹرکشنز پرفارم ہوتی ہیں وہ فائل کو بیسیکلی آپ کہہ دیتے ہیں ایگزیکیوٹیبل فائل کہہ دیتے ہیں. contain the programs or instructions that tell the computer how to perform a specific task. اگر آپ نے ڈبل کلک کر کے ایک فولڈر کھولنا ہے تو وہ بیسیکلی بیک اینڈ پہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ ایک فائل میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. جب آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو وہ فائل کال ہو جاتی ہے, تو وہ اس فائل کی کالنگ وہ جو فائل ہے وہ بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہے, ایک ایگزیکیوٹیبل فائل ہے. ٹھیک ہے, فائل نیم ایکسٹینشن, اب آپ ڈیٹا فائل اور ایگزیکیوٹیبل فائل میں ڈفرینس کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا, فائل نیم اور ایکسٹینشن بیسیکلی کیا ہے؟ ڈسکرائب دی فائل کانٹینٹ. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک فائل کو سیو کیا ہوا ڈاٹ ورڈ کی فائل تو وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈاکیومنٹ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر کی فائل ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس میٹ لیب کا سافٹ ویئر ہے تو میٹ لیب کی فائل اگر آپ نے اے بی سی فائل کا نیم ہے ڈاٹ ایم اے ٹی کے نام سے سیو کریں گے تو وہ یہ بتا دے گی اے بی سی ڈاٹ میٹ کا مطلب ہے کہ میٹ لیب کی فائل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایچ ٹی ایم ایل کی فائل ہے تو اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ہوگی تو پتہ چل جائے گا ایکسٹینشن سے, مطلب ایکسٹینشن فائل کے کانٹینٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, describe the file content. For example, executable file usually end in .exe. ٹھیک ہے, words file in .doc, Adobe Acrobat documents end in .pdf. مطلب کیا کہ اگر آپ کے پاس امیجز کی فائل ہے, ڈیٹا فائلز ہے تو وہ .img کی فارم میں .jpg اور .png آپ کے پاس جو بھی امیج کا فارمیٹ ہے اس فارم میں ہوگی. اگر ڈاکیومنٹ فائل ہے تو ڈاک کی فارم میں ہوگی. ٹھیک ہے, اگر پی ڈی ایف کی فائل ہے تو پی ڈی ایف کی فارم میں ہوگی. ایگزیکیوٹیبل فائل ہے ہمیشہ تو وہ .exe کی فارم میں ہوگی. ٹھیک ہے, پھر ایگزیکیوٹیبل فائل کو آپ ڈبل کلک کر کے رن کرتے ہیں اور پھر اس کے پھر آپ کوئی نہ کوئی اس سافٹ ویئر کو بیسیکلی ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس تھا کہ ڈیٹا فائل بیسیکلی کیا ہے اور ایگزیکیوٹیبل فائل کے اور فائل کی ایکسٹینشنز کے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب لاسٹ جو ٹاپک ہے دیٹ از دی ایکسٹینشن اینڈ فارمیٹس. ٹھیک ہے, a file name might be followed by a file name extension that further describes the file content. ٹھیک ہے, جو اس میں آپ بس فردر کیا آتا ہے, فائل کا کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ورڈ فائل ہے تو ڈاٹ ڈاک ہے, ایکسل کی فائل ہے تو ڈاٹ ایکس ایل ایس ہے. The file format is the arrangement of data in a file and about the encoding scheme that is used to represent data.
the native file format is the format that is saved by the application that created it. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کے پاس یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب بھی آپ کے پاس جو فائل فارمیٹ ہے وہ مینجمنٹ ہوتی ہے ایک ڈیٹا کی. فائل فارمیٹ بیسیکلی کیا ہے, ڈاٹ ورڈ کی اگر فائل ہے تو اس کا جو اس کی جو ڈیٹا مینجمنٹ ہے وہ پھر ورڈ کی فائل کے اکارڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے. ایکس ایل ایس کی فائل ہے اس کی جو ڈیٹا مینجمنٹ ہوگی وہ فائل کی فارمیٹنگ ہوگی وہ ایکس ایل ایس میں ہوگی. ٹھیک ہے. نیٹو فائل فارمیٹ کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک ورڈ کی فائل ہے جب آپ اس کو سیو کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو آگے ڈاٹ ڈاک نہیں بھی لکھتے تو آٹومیٹکلی ڈاک کی فارم میں ورڈ سیو ہوتی ہے. تو مطلب ایک اس کو سافٹ ویئر کو جب آپ نے انسٹال کیا تھا تو اس کے ساتھ ایک ایکسٹینشن ڈاٹ ڈاک آ گئی تھی. ٹھیک ہے. تو ڈاٹ ڈاک میں وہ آٹومیٹکلی سیو ہو جائے گا. سیم از فار ادر ٹائپ آف فائلز ایز ویل. اگر آپ کو پی ڈی ایف کی فائل ہے جب آپ اس کو سیو ایز کر کے سیو کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے فار ایگزامپل فائل کا نام تھا اے بی سی تو آپ نے اے بی سی کر کے ڈاٹ پی ڈی ایف نہیں بھی لکھا تب بھی وہ پی ڈی ایف کی فارم میں سیو ہوگی کیونکہ وہ اس کی نیٹو فائل فارمیٹ کیا ہے کہ وہ ڈاٹ پی ڈی ایف ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ نے پی ڈی ایف انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پاس نیٹو فائل فارمیٹ بھی انسٹال ہو رہا ہوتا ہے. سو بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہے ایکسٹینشن کیا ہے کہ جو ایک فائل کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور فارمیٹس بیسیکلی کیا ہیں کہ وہ جو بیسیکلی آپ کے پاس ارینجمنٹ آف ڈیٹا ہے ایک فائل کے مطابق. ایکسٹینشن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس فائل جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہے. ٹھیک ہے. نیٹو فائل فارمیٹ بیسیکلی اگر آپ نے فائل کو سیو کیا ہے اور آپ نے اس کو ایکسٹینشن نہیں بھی دی تو وہ نیٹو جب آپ نے سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا تو اس کے ساتھ نیٹو فائل فارمیٹ آ گیا تھا تو وہ بیسیکلی اس میں آپ کی فائل سیو ہو جاتی ہے. So that is in the data information knowledge کیا ہے بیسیکلی آپ کے پاس فائل کیا ہے, فائل فارمیٹس کیا ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ آف فائل کون سی ہیں, فائل فارمیٹنگ کیا ہے, ایکسٹینشن کون سی ہو سکتی ہیں, یونٹس بیسیکلی کیا ہے, کمپیوٹر سافٹ ویئر کیا ہے اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہے. تو یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ بیسیکلی انفارمیشن ہے جو کہ جس کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کمپیوٹر کی ڈفرینٹ بیسک انفارمیشن دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو ایک ٹیکنالوجی کیا ہے, ایک کمپیوٹر کیا ہے, کمپیوٹر میں کیا آپریشنس ہوتی ہے, اس میں کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں, اس میں ڈیٹا پروسیسنگ کیا ہوتی ہے, اب آپ نے اس کو بیسک لیول پہ دیکھ لی ہے. اینڈ نیکسٹ لیکچر وی ول بیسیکلی موو آن ٹو ورڈس کے آپ کے پاس جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا کمپوننٹ کیا ہے, اس میں کون کون سے آگے سے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, کمپیوٹر سافٹ ویئر کا کمپوننٹ کیا ہے, اس میں آگے سے کون کون سے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, پروگرامنگ لینگویجز کیا ہیں, ڈیٹا بیسز کیا ہیں, وہ ہم ساری کی ساری آگے انفارمیشن سائڈ بائی سائڈ دیکھتے جائیں گے. لیکن دس لیکچر آپ کو جو کمپیوٹر کے بیسکس ہیں وہ کلیئر ہو جانے چاہیے. اچھا اس میں آپ کو میں آپ جو لیکچر آپ کو دے رہی ہوں وائس کی فارم میں اس کو آپ کلیئرلی سنیں. اگر آپ اس لیکچر کو کلیئرلی سن رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ مڈ ٹرم کا پیپر ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو جو سلائڈس کے اوپر کانٹینٹ ہے پلس جو میں لیکچر دے رہی ہوتی ہوں وائس کی فارم میں اس کو بھی آپ غور سے سنا کریں. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں نے یہاں پہ ایک ٹاسک پہلے بھی دیا تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایچ ڈی ڈی ایس ڈی ڈی کا ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈفرینٹ آپ کو میں نے 3 ڈفرینٹ ٹاسک دیے تھے. ان تینوں ڈفرینٹ ٹاسک کو آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو مجھے سبمٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. This is the end of this lecture. We are done with the basics of computer and now we will move towards the in-depth analysis, in-depth study of different components of the computer.